کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں یہاں پہ کل یومن ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ روز نئی شان سے آتا ہے، روز دن ہمیں کچھ اور ہی چیز سکھاتا ہے. ایک دن ہم خوش اٹھتے ہیں، ایک دن ہم اداس اٹھتے ہیں، ایک دن کوئی تعریف کر دیتا ہے، ایک دن کوئی لیٹ ڈاؤن کر دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو زندگی ایسی گزرنی ہے. اللہ نے ایک نئی شان کے ساتھ اپنے دن کا ہمیں اپنا سسٹم جو ہے ہمیں دینا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ مجھے ہر کام پرفیکشن سے کرنا ہے، وہ اکثر پریشانیوں میں پھر گھرے رہتے ہیں. بیسیکلی یہاں پہ اگر اسی آیت کو ہم دیکھیں تو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ انسان کو جو چیز اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پرنسپلڈ زندگی ہو. پرنسپلڈ زندگی کیا ہے؟ کہ ہم اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے. جو بھی ہمارے سامنے ریالٹی آ رہی ہے، اصولی زندگی یہ نہیں ہوتی کہ صبح سے شام تک میرا ایک جو ٹائم ٹیبل بنا ہے میں اس کو فالو کر رہی ہوں، وہ اس کا حصہ ہے. لیکن پرنسپل یا اصولی زندگی یہ ہوتی ہے کہ میرے سامنے جو بھی سچویشن آئے گی اس میں میں نے فیصلہ اصولی کرنا ہے. مختلف سچویشن میرے سامنے آتی رہیں گی. اب جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ انسان کو سیکھنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہم کئی دفعہ اپنی چیزوں کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں میں نے آگے کا نہیں دیکھنا، آگے کے کانسیکوینسز دیکھنا نہیں چاہتے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سسٹم ایسے دیے ہیں ہماری باڈی میں بھی اور ہمارے باہر بھی کہ جو جب ہم خرابیاں کرتے ہیں تو وہ فوراً ہمیں کوئی دھچکا نہیں دیتے. مثلاً اگر آپ تیز گاڑی چلا رہے ہیں تو فوراً ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. مثلاً آپ 2-4 دفعہ جھوٹ بول رہے ہیں تو فوراً گھر میں کوئی مسئلے نہیں آتے، زیادہ بولنے پہ آتے ہیں. آپ نے آج ایک گلاب جامن کھا لی، کل حلوہ کھا لیا، اس سے شوگر کا مسئلہ نہیں ہوتا. جب ہم لگاتار گڑبڑیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم لگاتار اپنے مسئلوں میں رہتے ہیں تب ہماری زندگی میں خرابیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈینائل میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہم بات نہیں سننا چاہتے. بہت مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر جس نے اپنی ساری زندگی لگا کے ہیومن باڈی کو پڑھا اور سب کچھ، ہم جاتے ہیں اسے چیک کراتے ہیں اور پھر جب اپنی مجالس میں بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کو کیا پتا، ڈاکٹر کو نہیں پتا. بیٹا جاؤ فیڈر دو بچے کو، چوسنی بھی لگاؤ، روتا رہتا ہے ہر وقت، راتوں کو جاگتا رہتا ہے. ڈاکٹر کو نہیں پتا. ڈاکٹر کو کیا پتا بلڈ پریشر میں ہے تو کیا مطلب بالکل پھیکا کھانا کھا لیں، نہیں ڈالو تھوڑا سا نمک. ڈاکٹر کو نہیں پتا. یہ ہمارا ایک تکبر ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نا ہمارے بچے بڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ امی آپ کو کیا پتا جوانی کیسی ہوتی ہے؟ حالانکہ امی جوان رہی ہوئی ہیں، اولاد نے تو بڑھاپا نہیں دیکھا ہوا یا ہماری عمر کی میچورٹی تو نہیں دیکھی ہوئی. ہم تو اس فیز سے گزر کے آ کر ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اسی طرح ہماری پرابلم یہ کہ ہم رسک بہت زیادہ لینا پسند کرتے ہیں. ہم کسی کے تجربے سے سیکھنا نہیں چاہتے. ہم اپنی لمٹس کو نہیں پہچانتے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جو وارننگ سائن ہماری باڈی دے رہی ہوتی ہے وہ ہم نہیں سمجھتے. تو ایک تو میں نے آپ کو کہا اصولی زندگی ہونی چاہیے. ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم ایک ایلیوژن کے ساتھ رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں میری زندگی میں اصول نہیں بھی ہوگا نا پھر بھی میں ٹھیک رہوں گی. میں روز دیسی گھی کے چوپڑے پراٹھے کھاؤں گی، واک بھی نہیں کروں گی، میٹھا بھی ضرور کھاؤں گی اور ساری رات جاگوں گی، سارا دن سوؤں گی، لیکن مسئلہ کوئی نہیں آئے گا. میں جتنا سگریٹ پینا چاہتا ہوں، ویپنگ کرنا چاہتا ہوں، نشے کرنا چاہتا ہوں، کروں گا، مسئلہ کوئی نہیں ہوگا میری زندگی. یہ ہو نہیں سکتا. اس کو کہا جاتا ہے ڈینائل آف ڈیپینڈنس، کہ آپ مان ہی نہیں رہے ہیں کہ بھی آپ کی زندگی کے کیا مسئلے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو لوگ اپنی اس ڈیپینڈنس کو اگنور کرتے ہیں، مثلاً اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، جسم آپ کا دکھ رہا ہے، جذباتی طور پہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، برداشت، صبر. یہ تو صبر نہیں ہے. اگر آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آرام کرنا چاہیے، تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہیے. اپنے پیاروں کو کہہ دینا چاہیے کہ بھئی اب میں نہیں کر سکتی. مجھے جب کوئی پوچھتا ہے، میں اپنے گھر میں بھی بات کرتی ہوں کہ میں بہت کوکنگ کی شوقین اور میں نے ایک ٹائم تک بہت کوکنگ کی، تو انہوں نے کہا اچھا اب آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے کہا اب میں کوئی کوکنگ نہیں کرتی، اس لیے کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب یہ میرا کام نہیں ہے.
اور میں جب اپنی عمر کی خواتین کو دیکھتی ہوں کہ وہ اسی طرح کچن میں لگی ہوئی ہیں جوان بچوں کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ گھر کا کام کرنا چھوڑ دیں، جوان بیٹی ہے آپ اس کو کہ آؤ بیٹا میرے ساتھ کھانا بناؤ، پہلے لوگ یہی کرتے تھے، روٹی تم بناؤ، ٹھیک ہے، سالن تم ڈالو. میں تو اپنے بیٹوں کو بھی کہہ دیتی ہوں کہ بیٹا مجھے یہ چائے بنا کے لا دو، تاکہ یہ کہ بچوں کو پتا ہو کہ ہم جوان ہیں، ہم میں زیادہ انرجی ہے، ہم کام کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں پھر آگے جا کے بچے وہ جو ہیں وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. ہم اس چیز میں پرائیڈ لیتے ہیں کہ میں تو جی ٹوٹ گئی ہوں ان کے پیچھے، تڑپ تڑپ کے کام کر کر کے ہم بچوں کو اسپیس دے رہے ہیں، تو ہمارا برن آؤٹ ہو جاتا ہے، پھر ہماری بیماریاں بڑھتی ہیں اور ہم ایموشنلی بھی بہت زیادہ پریشانی میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اور روز ایک نیا دن آتا ہے، وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم اتنے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا ہے نا اس میں ہمیں آرام کا وقت بھی دیا ہے، سلو ڈاؤن ہونے کا وقت بھی دیا ہے، اپنے محاسبے کا وقت بھی دیا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو کوئی روبوٹک مشین نہ بنا لیں. ہم سمجھتے ہیں صبر شکر کا مطلب ہے کہ میں ایک روبوٹ کی طرح زندگی گزار رہی ہوں. اگر آپ ایموشنلی پریشان ہیں بیٹھ کے رو لیں، بس ناشکری نہ کریں، کوئی منع نہیں کیا گیا. ہم اس میں بھی اپنے آپ کو بہادر بناتے ہیں، اندر ہمیں بیماریاں ہو جائیں گی اس کی وجہ سے، کیونکہ باہر ہم نے کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرنی. اسی لیے آپ دیکھیں اس کے بعد اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 30، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. کتنی خوبصورت بات یہاں پہ کہی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سسٹم پورا اس طرح نہ بنایا ہوتا، سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے ان کا اظہار نہ کیا ہوتا، ہر وقت تبدیلی نہ آ رہی ہوتی، تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو اللہ کو بھول جاتے، ہم تو یہ باتیں نہ سمجھتے. اللہ تعالیٰ ہمیں خود سمجھا رہے ہیں کہ ان باتوں کو کیسے سمجھا جائے، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہی. اچھا آیت نمبر 31 کو دیکھیں، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بوجھو. کس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر؟ کون سے بوجھ ہیں؟ بیسیکلی تو جن اور انس، کیونکہ انہی کے بارے میں بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک وقت آنے والا ہے جب، جو ہمیں باقی بھی بہت سی جگہوں پہ مقامات پہ قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ حساب کتاب جب ہوگا اور وہ جو وقت آئے گا تو جو کچھ ہم نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے وہ سب نکال کے باہر آیا جائے گا. یعنی وہ بہت سے بوجھ ہیں جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں. یہاں پہ جو بات ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کی انزائٹی ہونا، اور ایک ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کی کلیئرٹی ہونا. ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بوجھ ایسے ایسے لاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کام بھی کچھ نہیں کرتے. یعنی ہم ہر ایک کو بیٹھ کے بتاتے ہیں میں بڑی گناہ گار ہوں، میرے سے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. یہ بوجھ ہم نے لادا ہوا ہے اور ہم سال ہر سال اس کے لیے پریشان رہتے ہیں، لیکن جو اس کے لیے کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ جو سارے بوجھ ہیں یہ اتار دیے جائیں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں گے، ان کا جواب دہی ہوگی. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم گھر میں بھی یہ کرتے ہیں، مثلا ایک چھوٹا سا کوئی پیکٹ کسی کو ڈراپ کرنا ہے یا چھوٹا سا کوئی میسج کسی کو کرنا ہے، ڈیلے پہ ڈیلے، ڈیلے پہ ڈیلے، بیٹھے ہوئے فارغ ہیں اور دل پہ بوجھ ہے کہ یہ کام کرنا ہے، لیکن وہ اصل کام کر نہیں رہے، وہ کر نہیں رہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ، اور جس دن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہائے شکر اللہ کا، حالانکہ ہم وہ 5 دن 8 دن 10 دن پہلے کر لیتے تو کام آسان ہو جاتا. تو اکاؤنٹیبلٹی کی، محاسبے کی جب ہمیں انزائٹی ہوتی ہے تو اس کو کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کی کلیئرٹی کی طرف لے کر آئیں، جو کرنے والے کام ہیں اس کی طرف توجہ دیں. وہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کام، مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہمیں جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں ہمیں انزائٹی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پریشان ہوتے ہیں نا. مثلا میری نمازیں ٹھیک نہیں ہو رہی، بھائی میں نے درس پہ نہیں جانا، اگر آج وہ آیات آ گئی نا نماز کے بارے میں تو میری طبیعت بڑی خراب ہو گئی. بھائی اگر انہوں نے مجھے کہہ دیا صلہ رحمی کرو اور فلاں رشتہ دار میرا اتنا تنگ کر رہا ہے، میں نہیں سننا چاہتی. نہیں آج وہ حجاب والی آیات ہیں وہ تو میں نے سننی ہی نہیں، وہ تو میں نے پڑھنا ہی نہیں. میری جاننے والی وہ کہتی ہیں کہ میں نا وہ کوئی ڈاکٹرز کے ریلز یا کوئی لیکچر وہ نہیں سنتی، کیونکہ میں ڈائبیٹک ہوں. تو وہ پھر جب بتاتے ہیں تو وہ کیا تو جاتا نہیں، پھر اہم فضول میں نا ڈپریشن سا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بوجھ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ وہ باتیں بتا رہے ہیں جو مجھ سے کی نہیں جا رہی.
اس کو ہم کہتے ہیں اوائڈنس انزائٹی. ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں, جو کام کرنا چاہیے ہم کرتے نہیں ہیں. تو ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے, اپنے اندر ایک سکون کی کیفیت لانی ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں الائنمنٹ کام. ہم اپنے آپ کو بتائیں کوئی بات نہیں, الحمدللہ مجھے پتہ چل گیا نا یہ مسئلہ ہے, یہ میری چیز ٹھیک نہیں ہے, اس کو میں نے ٹھیک کر لینا ہے. لیکن جو لوگ اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں ان کے اندر ہر وقت ایک کرونک قسم کی انیز ہے. وہ مطلب دینی لوگوں سے دور بھاگیں گے, کام نہیں نہ کرنا چاہ رہے, کبھی ادھر بھاگیں گے, کبھی ادھر بھاگیں گے, کبھی سیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے, کبھی کسی پیر صاحب کے پاس جائیں گے, کبھی دم درود کرائیں گے, مسئلہ نہیں حل ہوگا. گلٹ ان کے اندر بہت زیادہ رہتا ہے, پریشان بے چین رہتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے ان کی جسمانی دردیں شروع ہو جاتی ہیں. بہت سے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جن کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ بلکہ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے سارے ٹیسٹ بھی کرا لیے ہیں کہ وہ فرق نہیں پڑ رہا. لیکن وہ جو ان کی پریشانی ہے کہ جو اصل چیلنجز ہیں ان کے, جس میں روحانی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین سے ہی اتنے دور ہوتے ہیں, ہم قرآن کو ہی نہیں پڑھ رہے, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارے. تو جو لوگ ڈیلے کرتے ہیں جو بھی ہے, چاہے وہ ڈائگنوسز, آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کے فیملی میں کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کرائیں, جنرل چیک اپ کروا لیں سال میں ایک دفعہ. ہم کیا کرتے ہیں, خوشی خوشی جاتے ہیں. روز بچے پوچھتے ہیں امی کروا لیا, اچھا میں جاتی ہوں ابھی. امی چلے نے, اچھا ابھی ذرا یہ مہینہ گزر جائے, اچھا یہ ہفتہ گزر جائے. ہمیں خود ڈر لگ رہا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی آئے گی جو مجھے ٹھیک کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہماری بیماریاں بڑھ رہی ہیں, ہماری ادویات بڑھ رہی ہیں, ہم ایموشنلی پریشان ہیں, ہم اللہ کے قریب نہیں آ رہے. تو پرنسپل اصولی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کی انزائٹی ہو رہی ہے, آپ یہ اندر کی جو آپ کی جنگ ہے نا اس کو ختم کر دیں. آپ کہیں کہ میں بے چین ہوں, بے چینی کا حل اللہ کے آگے جھک جانا. ہائی میری دعائیں نہیں اچھی ہو رہی, حل کیا ہے, دعائیں پڑھنی شروع کر دیں. مجھ سے پڑھی نہیں جاتی, تو ایسی مجالس میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو دعائیں پڑھتے ہیں, آپ کی دعائیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی. آپ جیسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے آپ وہی والے کام کرنا شروع کر دیں گے. تو ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس کو ہم نے ذمہ داری کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. اور پھر آیت نمبر آپ دیکھیں 32 آ رہی ہے دوبارہ سے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں موقع دیا ہے, یہ گلٹ اگر ہمیں نہ ہو آخرت میں تو ہماری اتنی بڑی پکڑ ہو جائے, یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی کام نہیں کرے, یہ بھی کام نہیں کرے. گلٹ ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ پھر ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر پوچھتا ہے آپ نے پانی کتنا پیا. ہم صبح سے ہر جگہ کہہ رہے ہیں بھئی اتنی ٹھنڈ میں تو پانی نہیں پیا جاتا, اور ہماری وہ جو ہمسائی بہن جس سے ہماری دوستی ہے وہ کہتی ہے ہاں بالکل ٹھیک, میرے سے بھی نہیں پیا جاتا. لیکن جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہمیں UTI ہو گیا, انفیکشن ہو گیا, برننگ ہوگی, ویسے طبیعت بے چین, ڈاکٹر کہتا ہے پانی کتنا پیتے ہیں, اب گلٹ ہوتا ہے, آئے اب ڈاکٹر کو بتانا پڑے گا. لیکن پھر ہم ساتھ ہی فیصلہ کرتے ہیں چلیے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں مجھے پانی بڑھانا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد, ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. پھر اس کے بعد اگلی آیت کو دیکھیں, آیت نمبر 33, یا معاشر الجن والانس, اے گروہ جن و انس, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ کناروں سے آسمان اور زمین کے, تم نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان, نہیں تم نکل سکتے مگر ساتھ ایک قوت کے. اب یہاں پہ ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے, یعنی جب ہم بہت تنگ ہو جاتے ہیں کسی بھی معاملے میں تو ہم کیا چاہتے ہیں, اسکیپ. پہلا اسکیپ کیا ہے, میں پیدا ہی نہ ہوتی, میں کہیں سے نکل جاؤں, بھاگ جاؤں, اس گھر سے بھاگ جاؤں, اس سسٹم سے بھاگ جاؤں. اور دوسرا اسکیپ کیا ہے, جب ہم یہ نہیں کر پاتے تو پھر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو لٹا لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بس میں نے اب اٹھنا ہی نہیں ہے, بے چین ہم نے رہنا ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کی یہ جو فینٹیسیز ہوتی ہیں ہم کہ یہ کر لیں وہ کر لیں, ادھر اڑ جائیں, کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو اللہ نے سسٹم دیے سے بچ کے کہاں جاؤ گے. میرے پاس جب بھی کوئی ینگسٹرز آتے ہیں اور جب وہ مجھے بڑی بڑی کہانیاں سنا کے مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ نہیں کرنا چاہتے, ہم تو وہ نہیں کرنا چاہتے, ہم نے ہماری مرضی, ہم جب مرضی اٹھیں جب مرضی سوئیں, ہمارے ماں باپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے, ہم جوان ہیں اب. تو میں کہتی ہوں میری بات سنیں, ٹھیک ہے, ماں باپ جو ہے نا وہ تو آپ کی ناراضگی کے باوجود آپ کی بات سنتے رہیں گے. اب آپ مجھے بتا دیں
آپ یہاں سے نکل جائیں گے، اب آئی وانٹ ٹو لیو مائی اون لائف، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے رہ لیں، الگ رہ لیں، اپنی زندگی گزار لیں، مجھے بتائیں وہاں پہ آپ کو اور لوگوں سے ڈیل نہیں کرنا پڑے گا. ماں باپ تو برداشت کر لیتے ہیں، باقی لوگ برداشت کریں گے؟ کوئی نہیں برداشت کرے گا. 4 دن میں وہ سیدھا کر دیں گے آپ کو، پھر آپ کدھر جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ریئلٹی سے ہم اسکیپ نہیں کر سکتے. جیسے کوئی نشہ کرے تو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم ریئلٹی سے اسکیپ کرنے کے لیے بلکہ ریئلٹی سے اسکیپ کرنے کے لیے ہم نشہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری زندگی کے اتنے دکھ ہیں، دکھوں کو حل نہیں کرتے، کام زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بلکہ اور بیماریاں آ جاتی ہیں. اچھا کچھ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں ریئلٹی کو، کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بس میں دماغی طور پہ سوچوں گی کہ ایسے نہیں ہے. لوگوں کو بلیم کرنا، سسٹمز کو بلیم کرنا. ریئلٹی کیا ہے؟ ہم دیکھیں نا، ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہر وقت حکومت کو کہتے رہتے ہیں، حکومت نے آ کے تو اس سڑک پہ کوڑا نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا ہے. ہم اس ریئلٹی کو کیوں نہیں مانتے؟ آج کل آپ دیکھیں کتنے واقعات ہو رہے ہیں جو گٹر میں گرنے والے، کہ جی کوئی گر گیا، اب گٹر کا ڈھکن حکومت اٹھاتی ہے. حکومت تو بیچاری ہر وقت ڈھکن لگا رہی ہے، اب کتنی دفعہ وہ چیک کریں؟ ہمارے جیسے لوگ ہی چور ہیں نا، جو کہ آ کے چوری کر کے اٹھا کے لے جاتے ہیں. افراد کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ابھی جو آگ لگی، ٹھیک ہے حکومت کا کام تھا صحیح طرح چیک کرتی، لیکن ہم نے خود ہی غلط کام کیے. ہم نے تاریں الگ لگائی ہوئی ہیں، ہم بہت ساری غلطیاں خود کرتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر اس میں سب چیزیں ایڈ آن ہو جاتی ہیں. تو ہمارا جو یہ طریقہ ہے نا جس میں ہم اسکیپ کرتے ہیں ریئلٹی کو، اس کو فیس کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے جب آپ صحیح چیز کو نہیں سمجھتے تو آپ کی ہر طرح کی ہیلتھ جو ہے نا خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. جو لوگ ایڈکشن میں ہوتے ہیں ان کا بھی یہی ہے، وہ اسکیپ کر رہے ہیں، وہ بار بار اسی سائیکل میں جاتے ہیں. جو لوگ ڈپریشن میں ہیں یا انزائٹی میں ہیں وہ بھی اسی چیز میں بار بار اسی سسٹم کو فیس کرنا پڑتا ہے. اسی لیے پھر دوبارہ آ گیا آیت نمبر 34، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور ہم اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آیت نمبر 35 آ رہی ہے، یرسل علیکما شواظ من نار، چھوڑ دیا جائے گا تم پر ایک شعلہ آگ کا، ونحاس فلا تنتصران، اور دھواں تو نہ تم اس کا مقابلہ کر سکو گے. یہاں پہ بھی جو بڑی اہم بات ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کو دنیا میں ایک تھوڑی لمیٹڈ ٹائم کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا، انسان اس سے بھاگ نہیں سکے گا، انسان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. اور پھر دیکھیں جب موت آئے گی اور وہ جو کیفیت آئے گی، اس وقت یہ تمام چیزیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو عذاب اور جو کانسیکوینسز آئیں گے، جو کچھ ہمارے اعمال ہوں گے سامنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی کہا تھا میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، اپنے اعمال کو خود دیکھنا پڑے گا، تمہیں خود اپنی فکر کرو، خود اپنے لیے جو ہے وہ بہتری کی طرف جاؤ. اور یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ آنا ہے. ہمارے ہر فیصلے کا نتیجہ دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کون کون سی نعمتوں کے اللہ کی جھٹلاؤ گے. لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ایک فالس کنٹرول کے ساتھ دنیا میں رہ رہے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب ختم ہو جانا ہے. ہمیں ریئلٹی ملنی ہے. اچھا دیکھیں آج کے دور میں لوگ کس پہ بھروسہ کریں؟ پیسے پہ، اسٹیٹس پہ، کریڈٹس پہ، کہ بھی میرا کریڈینشیل، میری بڑی جی سے ہے، برادری میں سے ہے، محلے میں میری یہ جی بڑا لوگ مجھے سمجھتے ہیں، میری بڑی عقل ہے. ان باتوں پہ کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی پہ کر رہے ہیں. ہر وقت لوگ کہتے ہیں ابھی اب تو روبوٹس آ گئے، اب تو اے آئی آ گئی، اب تو انسانوں کی ضرورت ہی ختم ہو جانی ہے. لیکن یہ چیزیں ہمیں مرنے سے تو نہیں بچا رہی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص نے مرنا ہے. بیماریاں تو نہیں رک رہی بلکہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ٹرانسپلانٹس آ گئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ نہیں آیا کہ جی وہ بیماریاں جو ہے ہم ٹھیک کریں. ہماری جذبات ابھی نہیں اپنے کنٹرول میں رہے، ہمارا لاس ہر طرح کا جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو
اصل چیز جو آج ہم سمجھ جائیں وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے جس میں اصول کو ہم امپورٹنس دیں. اللہ تعالیٰ اب ہمیں دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں اصولی زندگی نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا. جتنی جلدی ہم اصول کو سمجھیں گے اتنی جلدی ہمیں فائدہ ہوگا. جب ہم اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں اچھا بعد میں دیکھ لیں گے, اچھا اس کو دیکھا جائے گا, بعد میں سوچیں گے اس کے بارے میں, تو پھر آپ دیکھیں ہم ڈیلے کر رہے ہیں, اپنا خیال رکھنا ڈیلے کر رہے ہیں, اپنی بیماریوں کو بڑھا رہے ہیں, اپنی ریکوری کو زیادہ مشکلات میں ڈال رہے ہیں. اسی لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم وقت پہ فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ اپنی نمازیں اور اپنے اذکار, اپنے رشتے, ہر چیز کو وقت پہ کرنا جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر آیت نمبر 37 کو دیکھیں, کیوں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّحَانِ, پھر جب وہ پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا سرخ مانند سرخ چمڑے کے. استغفر اللہ. آپ دیکھیں یہاں پہ آخرت کی حقیقت بتائی جا رہی ہے, قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن سارا نظام جس پہ ہم اتنا بھروسہ کریں سب درہم برہم ہو جائے گا, سب چیزیں کلیپس کر جائیں گی, کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. آپ دیکھیں کبھی ہم نے آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ زندگی میں کسی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے, آپ بڑی کوشش کر رہے تھے, نہیں کچھ بہتری ہو رہی تھی, آپ کی بھی حد ہو گئی, آپ نے بھی کہا بس میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتی, اور ایک دن وہ شخص آپ کے سامنے ایک میت کی شکل میں پڑا ہوا ہے, اور اس وقت آپ سوچ رہے ہیں چلو میں ہی پہل کر دیتی, وہ انسان نہیں ہٹ رہا تھا تو میں ہی آگے بڑھ جاتی. تو ہماری جو یہ مشکل مومنٹس ہوتے ہیں نا, اس میں بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں, کن کاموں پہ ہمیں رہنا چاہیے. اصل جس چیز پہ انسان کو توجہ دینی چاہیے وہ ہوتی ہے انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کہ میں اندر اور باہر اللہ کے لیے سچی ہو جاؤں. باؤنڈریز, یہاں سے میری لمٹ ختم ہو جاتی ہے, مجھے یہ فیصلہ لوگوں کے لیے نہیں کرنا, ایموشنل ہو کے نہیں کرنا, مجھے اصولی فیصلہ کرنا ہے کیونکہ آخرت میں اس کا حساب ہونا ہے. اپنے ویلیو سسٹم کو کیری کرنا, کرائسس کو کیسے ڈیل کرنا. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم پینک میں ہی رہیں گے, ڈپریشن میں ہی رہیں گے, پریشانیاں فیس کرتے رہیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آیت نمبر 38, تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کے تم جھٹلاؤ گے. اب دیکھیں یہ ہمارے لیے کتنی ایک اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھول کھول کے بتا رہے ہیں, ہمارے پاس اوپن بک ٹیسٹ ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. آخرت کا آنا نعمت ہے. نہیں تو جو ہمارے جیسے کمزور انسان جو ہیں, ہم تو کسی کو چھوڑیں نا, ہم کیوں رک جاتے ہیں بہت سی جگہوں پہ کوئی کام کرتے کرتے کہ یہ نہ ہو میں حد سے بڑھ جاؤں اور مجھے وہاں پہ جواب دینا پڑے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے, اینڈ آج کے سیشن میں ہم دیکھیں کہ دھوکے میں نہ اپنے آپ کو رکھیں, کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جسمانی صحت, روحانی صحت, جذباتی صحت, مائنڈ سیٹ, اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے ہمیں طریقہ کار دیا ہے کہ اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارو. جتنا ہم اس طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے ہماری زندگی بہتری کی طرف جائے گی, اور آخرت کے لیے بھی اس کے حالات جو ہے ہمارے لیے بہتر ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑا سا سمرائز کر لیں, ایک تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کریشن بنائی ہے, جو بھی مخلوق بنائی ہے, ہم سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اور محاسبہ ہونا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہم اس سے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ امتحان نہیں آئے گا. ہماری لمٹس ہیں, ہمیں اپنی لمٹس کو انڈرسٹینڈ دنیا میں رہتے ہوئے کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کا غلط استعمال کریں گے تو ہم دنیا میں بھی نقصان حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی. اور پھر یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح ایکسپوجر کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ آخرت ہماری بہتر ہو. تو جتنا ہم یہ کام کریں گے, جتنا ہم ریالٹی کو سمجھیں گے, دنیا کی حقیقت کو سمجھیں گے, اتنے ہمیں فائدے ہوں گے. تو جو انسان اصولی زندگی گزارتا ہے وہ آنیسٹ ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے, اور لمٹس کو سمجھتا ہے, اور اپنی ذمہ داری کو کرائسس آنے سے پہلے نبھاتا ہے. کرائسس نہیں بننے دینا. یعنی اگر آپ میں سے کوئی کسی بیماری کے ساتھ آپ کو ہاسپٹل داخل ہونا پڑتا ہے, مثلا شوگر ان کنٹرول ہوگی, اس کا مطلب آپ ذمہ داری کا رویہ نہیں دے رہے تھے. بلڈ پریشر جی بہت زیادہ بڑھ گیا, اس کا مطلب ہے آپ ذمہ داری کا رویہ نہیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے, کچھ بیماریاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن کچھ بیماریاں خود لا رہے ہوتے ہیں. میں ڈپریشن کے مریض بن گیا, مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑ گیا, سر آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے تھے, آپ کو پہلے اپنا علاج کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو ادویات پہ نہ جانا پڑے.
جتنا ہم جلدی دیکھتے ہیں، جتنے ہم ویلیو بیسڈ ڈیسیژن لیتے ہیں، ہماری زندگی بہتری کی طرف جاتی ہے، اندر بھی سکون ہوتا ہے، ہماری سیلف اسٹیم اچھی ہوتی ہے، ہمیں صحت کے حساب سے بھی، جسمانی صحت کے حساب سے بھی بہتر فائدے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو باڈی دی ہے، یہ جو سوچ دی ہے، یہ جو سارا سسٹم دیا ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے ایک انفارمیشن سینٹر ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم ذمہ داری کے رویے کے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ اگر ہم اصولی طور پہ اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہوں گے تو پھر وہ ابھی اگر فوراً ہمیں کوئی نتیجہ نہیں بھی ملتا، لیکن نتیجے آئیں گے۔ میں ہر ماں کو کہتی ہوں، جب آپ اپنے بچے کو، نیو بورن بچے کو دودھ نہیں پلاتے ہیں اور اس کو فیڈر دیتے ہیں، آپ کو نہیں اندازہ کہ 40 سال پہ اس کو کتنی بیماریاں آئیں گی۔ اور وہ ماں مجھے یوں دیکھتی ہے، چلی ڈاکٹر۔ میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں، آپ اپنے بچے کو موٹا کرنا چاہ رہے ہیں، فیٹ سیل دینا چاہ رہے ہیں، ایک دفعہ فیٹ سیلز بن گئے، آگے جا کے نہیں کام ہونے۔ نانی دادی ہر کوئی کمزور لگ رہا ہے، کمزور لگ رہا ہے، اور ہم اتنا زیادہ اس بچے کو موٹاپا دے دیتے ہیں، بیماریاں دے دیتے ہیں۔ آپ نے چھوٹے بچے کو اس وقت بہلانے کے لیے ہاتھ میں اسکرین پکڑا دی، وہ 15 سال پہ کیا کرے گا؟ کانسیکوینسز نہیں ہم سوچ رہے، ہم کہتے ہیں تب ہم اسے کنٹرول کر لیں گے۔ تب آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ 3 سال کا بچہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ تو جو ہماری صحت ہے ہمارے لائف سٹائل سے میچ کرتی ہے، اور ہم جتنا زیادہ سچائی کے ساتھ اس کو فیس کرتے ہیں اتنا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں کرتے تو پھر دیکھیں کوئی بات ہے، ہم اپنے مسئلے خود بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے دعا کے بارے میں بتایا نا، دعا تو اس کے میں نے یہ کوشچن تھا کہ ہم لوگ جہاں نماز پہ بیٹھ کے چلیں، وہ دعائیں جو ہم سجدوں میں مانگتے ہیں، تشہد میں مانگتے ہیں، اس کے بعد جو مانگتے ہیں، لیکن ہم جو چلتے پھرتے مانگتے رہتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ ہم کچن میں ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی دعائیں ہیں۔ جی جی بالکل دعائیں ہیں۔ دیکھیں دعا کی فارمل شکل بھی ہے، انفارمل شکل بھی ہے۔ جو فارمل شکل ہے دعا کی، اس میں سب سے پہلی چیز تو نماز آ جاتی ہے آپ کی، وہ بھی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو مسنون دعائیں، قرآنی اور مسنون دعائیں، مسنون اوقات جو بتائے گئے ہیں، وہ سارے، وہ مانگنا، وہ فارمل دعائیں ساری ہوگی، ٹھیک ہے، وہ فارمل طریقے ہو گئے۔ باقی یہ کہ آپ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت دعا مانگیں، بالکل بالکل، ہر وقت ہر چیز کو دیکھ کر جو آپ کے دل میں دعا آتی ہے خیر کے لیے مانگیں۔ اور اگر دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ان کو سمجھ نہیں آتی صرف استغفار پڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ آپ انبیاء کی دعائیں پڑھیں، انہوں نے کوئی خاص چیز نہیں مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جو استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا، ذکر کرنا اللہ کا، وہ بھی دعا کی شکل ہے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کے تمام بھید جانتا ہے۔ وی آر ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ ان فرنٹ آف ہم۔ کبھی کبھی آپ کو اتنا دکھ ہوگا، آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا مانگوں، اس وقت اللہ تعالیٰ کو تب بھی پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، اور وہ تمام چیزیں دینے پہ قادر ہے۔ کبھی نماز پہ بیٹھ کے بھی بندہ بول نہیں سکتا نا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اپنے دکھوں کا اظہار کرنا جو ہے، یہ بھی دعا کی شکل ہو جاتی ہے کہ آپ بس دکھ کا اظہار کریں۔ انما اشکو بسی وحزنی اللہ، ہمارا رب ہے، مجھ سے مانگے نا جی یہ بھی ایک عبادت کی ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ لیکن دیکھیں بیلنس ہونا چاہیے نا، یہ نہیں کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں، نمازوں کا اہتمام، مسنون اذکار کا اہتمام وہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ آپ وہ بھی مانگیں۔ تو کوئی موقع ضائع نہ کرے جو دعا مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔